آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਪੈ ਗਿਆ। ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ دنیا کائنات میں ہزاروں فتنے اور ہزاروں لوگ رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی قدرت سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس دنیا کائنات میں جب بھی کوئی ایسا شخص جو اس کی قدرت یا اس کے نظام کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کائنات اس کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل شیطان ہے کہ جس نے کہا تھا لَأَحْتَنِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی دلیل فرعون ہے، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ اس کے بعد سب سے بڑی دلیل نمرود ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مردہ بھی کر سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں، زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ مقام اور یزید کا معاملہ جو آپ دنیا کائنات میں سنتے اور سناتے بھی رہتے ہیں۔ آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے مرزا علی انجینئر کہتے ہیں، اور ویسے شارٹ نیم کے اعتبار سے اس کو مرزا جہلمی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے دنیا کائنات کے اسٹوڈنٹس کو، دنیا کائنات کے مسلمز کو ایک ڈگر پر لانے کی کوشش کی، اور وہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ یہ اس نے باتیں لوگوں کو سکھائی، اور اولیاء کرام کی تو وہ اس طرح توہین کرتا تھا کہ جیسے کوئی دوست اپنے دوست کی توہین کرتا۔ لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح ساری دنیا کے سامنے ظاہر تھی کہ جب کوئی انسان رب کائنات کی قدرت کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر دنیا کائنات اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، جب کوئی شخص اس کو شکست دینے کی سوچتا ہے تو رب کائنات اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے سوئے خسمے کے تیر انداختہ، پشائے کارش کفایت ساختہ۔ اس کی طرف اس کے دشمن نے جب تیر پھینکا تو مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ فرعون نمرود کی نمرودیت کی جزا تھی۔ پھر فرعون اٹھا، اس نے کہا جی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو دریائے نیل نے اسے اس طرح اپنے آپ میں غرق کیا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو، یہاں تک کہ اب اس کی لاش دنیا کائنات کے لیے مصر کے بازاروں میں نشان عبرت بنی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اس کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کونوا قردۃ خاسئین، تم سارے کے سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے تمہیں تمہارے پہلے لوگوں کے لیے اور تمہارے بعد والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا کے رکھ دیا اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پھر وہی لوگ کہ جنہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں بکواس کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر بنا دیا یا شیطان کا پجاری بنا دیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے ذلیل لوگوں نے جب والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکواس کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچوں کے ہاتھوں وہ سزائیں دی کہ آج بھی دنیا کائنات میں روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ میدان احد میں ان کی لاشوں کو احد کنویں میں ڈالا گیا اور ان کی لاشوں کو چیل اور کوے کھا گئے۔ رب کی قدرت سے یہ ٹکرانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے محبوب کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے آگے بڑھے، یزید نے حضرت امام علیہ مقام اور آپ کے پورے خاندان کو اس دنیا کائنات سے مٹانے کی سوچی۔ تمام لوگوں نے شہادت قبول کی۔ سیدہ زینب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ہاں زینب پاک رسول تائیں، کہ ہاں زینب پاک رسول تائیں تیرا کٹنے شان نے دتا بھاوے بازو قلم عباس دے تھے
تیرے علم نو ڈھان نہیں دیتا، اسا شام دی گلیاں وچ حاکم تیرا بھلن قرآن نہیں دیتا، پاویں لٹ گئے ہاں پھر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا۔ یہ الفاظ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے تھے اور شاعر نے انہیں اپنے انداز میں بیان کیا۔ لیکن آج کچھ ذلیل لوگ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ذلت بھری زبان سے بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں سر فہرست مرزا جیلمی صاحب۔ لیکن کیا عبرت ناک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، کیا اسے عبرت کا نشان بنا کہ 26 نومبر کو لوگ اس کے گھر کے باہر کھڑے، جیلم اکیڈمی کے باہر کھڑے اعلان کر رہے ہیں آؤ تو صحیح مناظرہ تو کرو ہمارے ساتھ۔ لیکن جیلمی صاحب نے جیلم پولیس کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ ہماری اکیڈمی میں کبھی علمی بحث ہوتی نہیں ہے، کبھی علمی بحث ہم نے کی نہیں ہے۔ ابھی اس کا جھوٹ پکڑو آپ مرزا محمد علی مرزا یوٹیوب چینل کھول کے دیکھیں، آپ کو علمی بحث کرتا ہوا یہ بندہ ملے گا۔ 4 کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، پاویں خود پاویں منہ نہ دھویا ہو، کبھی 4 کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں، اس نے بخاری و مسلم اور 2 کتب حدیث اور رکھی ہوتی ہیں، جس میں لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اویئرنس دی جا رہی ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا، فیہ باغیہ کہا گیا آپ کو۔ لیکن جناب علی پہلے مجھے یہ تو سمجھائیں کہ فیہ باغیہ کہا کس کو گیا، راوی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فیہ باغیہ کیا ہوا فیعت امیر معاویہ تھا یا وہ کوئی اور تھا؟ اگر تو کسی راوی نے فیہ باغیہ سے مراد فیعت امیر معاویہ کہا ہے تو آپ اس عبارت کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ ہم لوگ کیوں پھر لوگوں کو فیہ عظیمہ بتاتے پھر رہے ہیں؟ لیکن دوسری حدیث پاک اٹھا کے دیکھیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا 2 عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور 2 عظیم گروہوں کے درمیان جب صلح کروانے کی بات کی گئی تو اس میں ایک گروہ فیعت علی والثانیہ فیعت امیر معاویہ، ایک حضرت علی کا گروہ ہوگا اور دوسرا حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہوگا، اور دونوں کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیعتان عظیمتان کہا، فیعتین عظیمتین، 2 بڑے گروہ اور مسلم گروہ، ان کے درمیان میرا بیٹا حسن شاہ جو ہے وہ صلح کروائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں you have accessories to prove this، کیا آپ کے پاس ایسیسریز ہیں کہ آپ اس چیز کو لوگوں کے سامنے پروف کر سکیں؟ جناب علی نہ تو آپ عالم دین ہیں، نہ ہی آپ مفتی ہیں کہ آپ میں یہ قابلیت ہو کہ آپ فتویٰ لکھ سکیں۔ یو آر جسٹ انجینئر، اور آپ اگر کسی چیز میں نقص تلاش کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیواروں میں نقص تلاش کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جناب گٹروں میں نقص تلاش کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سڑکوں میں نقص تلاش کریں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھو گے نا تو امام بصیری کہتے ہیں اے انسان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہنا، خدا سے جدا نہ کہنا، اس کے علاوہ جو جی چاہتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا ہے۔ آپ کیسے لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہو کہ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے؟ یار کیوں ان مسئلوں میں لوگوں کو الجھاتے ہو؟ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے جیلوی صاحب ذرا غور کرو، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب بھی سینس نہیں آئی، اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جیلوی صاحب کو شاید کہ یہ ویڈیو دیکھ کے شرم آ جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر زیتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk۔